بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ انڈین وزیر اعظم کے 2 سے 3,000 کلو گرام کی ہیروئن برآمد۔ صدر جو بائیڈن کی ٹیلی فون کال کے بعد صدر میکرون امریکہ کے قدموں میں لیٹ گئے۔ بھارتی رکن اسمبلی اسد الدین اویسی کے گھر پر حملہ۔ دنیا زر مبادلہ کو افغانستان کے لیے سودے بازی کے طور پر استعمال نہ کرے، چائنا۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے گرام میں شریک نہیں تھی، مریم نواز۔ جاپان میں تکیوں سے لڑائی کی چیمپئن شپ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کے انتہائی قریبی دوست کے زیر انتظام چلنے والی گجرات کی بندرگاہ مندرا پورٹ سے 3,000 کلو گرام کی ہیروئن برآمد ہوئی ہے، جس کی مالیت $3 بلین ہے۔ یہ افغانستان کے شہر قندھار سے لانے کے بعد بھارتی پورٹ میں 2 کنٹینرز میں چھپائی گئی تھی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق گوتم اڈانی نریندر مودی کے دوست ہیں اور بھارت میں 1/4 کارگو کی سپلائی بھی ان کی زیر نگرانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مہاراشٹر، گوا، کیرالہ، آندھرا پردیش، تامل ناڈو اور اوڈیشہ کے پورٹ کا انتظام بھی گوتم اڈانی سنبھالتے ہیں۔ بھارتی اپوزیشن جماعتوں نے نریندر مودی پر ملک میں ہیروئن پھیلانے کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ لوگ ملک کا مستقبل بیچ رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حکومت کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہ ہو، جبکہ مخالف جماعت کانگریس نے سپریم کورٹ سے تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے جس پر نریندر مودی کو جواب دینا ہوگا۔ دوسری جانب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے اس معاملے پر مکمل خاموشی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ چند روز قبل بھارتی ادارے ڈائریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس نے خفیہ اطلاع پر ریاست گجرات کی بندرگاہ پر چھاپہ مارا اور کنٹینرز میں چھپائی گئی 3,000 کلو گرام یعنی تقریباً 3 ٹن کے قریب ہیروئن برآمد کر کے 2 افراد کو گرفتار کر لیا تھا۔ صدر جو بائیڈن کی ٹیلی فون کال کے بعد فرانس نے اپنا سفیر امریکہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آسٹریلیا اور امریکہ کے درمیان آبدوز معاہدے کے بعد فرانس اور امریکہ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر امریکی صدر جو بائیڈن اور فرانسیسی صدر میکرون نے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، جس کے بعد فرانس نے اپنا سفیر اگلے ہفتے دوبارہ امریکہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹیلی فونک رابطے میں دونوں رہنماؤں نے مشاورت جاری رکھنے سمیت فرانس اور اتحادی ممالک کے درمیان اعتماد سازی کی فضا بحال رکھنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ امریکہ اور فرانس کے درمیان کئی دہائیوں کا سب سے اہم تنازعہ بہتر ہوتا ہوا نظر آیا جب فرانسیسی صدر میکرون اور امریکی صدر جو بائیڈن نے فون پر معاملات کو ہموار کرنے کے لیے رابطہ کیا۔ آدھے گھنٹے کی کال میں، جسے وائٹ ہاؤس نے دوستانہ قرار دیا ہے، دونوں رہنماؤں نے اگلے ماہ ملاقات پر اتفاق کیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ فرانس نے امریکہ، آسٹریلیا اور برطانیہ کے درمیان ہونے والے ایک نئے دفاعی معاہدے کے اعلان کے بعد سخت رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں فرانس کو آبدوزوں کی اربوں ڈالرز کی ایک ڈیل ختم ہونے کی صورت میں بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ تو کیا صدر جو بائیڈن نے معافی مانگ لی؟ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے اس سوال کو بار بار ٹال دیا اور اتنا ہی کہا کہ جو بائیڈن نے تسلیم کیا ہے کہ مزید مشاورت ہو سکتی ہے۔ مذکورہ معاہدے کے بعد فرانس نے گزشتہ ہفتے امریکہ اور آسٹریلیا سے اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا تھا اور فرانس نے کہا تھا کہ اتحادیوں نے اس کی پینٹھ پر چھرا گھونپا ہے۔ ادھر برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے امریکہ کے دورے کے دوران اپنے الفاظ چبائے بغیر کہا کہ فرانس کو آبدوزوں کے معاہدے پر اب اپنے غصے پر قابو پا لینا چاہیے۔ فرانسیسی عہدیداروں کو ضبط سے کام لینا چاہیے۔ فرانسیسی سفیر کو امریکی ہم منصب جو بائیڈن کے ساتھ فون کال کے بعد اگلے ہفتے امریکہ واپس جانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔
انڈیا میں ہندو شرپسندوں نے دہلی میں رکن لوک سبھا اسد الدین اویسی کی سرکاری رہائش گاہ پر حملہ کیا ہے اور گھر کے اندر توڑ پھوڑ بھی کی۔ یہ واقعہ منگل کی شام آل انڈیا اتحاد المسلمین کے سربراہ اور حیدرآباد سے رکن پارلیمان اسد الدین اویسی کے اشوک روڈ پر واقع رہائش گاہ پر پیش آیا۔ انتہائی سیکیورٹی والے علاقے میں ہندو سینا کے کارکنوں نے اسد الدین اویسی کے سرکاری گھر پر توڑ پھوڑ کی، ان کے نام کی تختی کو توڑ دیا، دروازے اور کھڑکیوں کو نقصان پہنچایا۔ واقعے کے بعد اسد الدین اویسی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایک ایم پی اے کے گھر پر اس طرح توڑ پھوڑ ہوتی ہے تو اس کا کیا پیغام جاتا ہے؟ ان لوگوں کو اشتعال دلانے کی ذمہ داری بھارتیہ جنتا پارٹی کی ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ افغانستان پر عائد معاشی پابندیوں کو فوراً ختم ہونا چاہیے۔ افغانستان سے متعلق ہونے والے G20 وزرائے خارجہ کے اجلاس میں وزیر خارجہ وانگ یی نے افغانستان پر سے اقتصادی پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا کہ افغانستان کے زر مبادلہ کے ذخائر افغان عوام کا قومی اثاثہ ہیں، جس پر نہ صرف ان کا اپنا حق ہونا چاہیے بلکہ استعمال بھی انہیں خود ہی کرنا چاہیے، لہذا عالمی برادری زر مبادلہ کو افغانستان پر سیاسی دباؤ ڈالنے کے لیے سودے بازی کے طور پر استعمال نہ کرے۔ دوسری طرف دوستو، یورپی ملک لیتھوانیا کے محکمہ دفاع نے عوام سے چینی ساختہ موبائل فون پھینکنے اور نئے فون نہ خریدنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ وزارت دفاع نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے چینی ساختہ موبائل فون پھینک دیں اور نئے چینی فون خریدنے سے باز رہیں۔ وزارت دفاع کا یہ بیان نیشنل سائبر سیکیورٹی سینٹر کی جانب سے چینی تیار کردہ 5G موبائل فونز کے معائنے کی رپورٹ کے بعد سامنے آیا۔ اس رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک شیامی موبائل میں پہلے سے سینسرشپ ٹول انسٹال تھے، جبکہ ہواوے کے ایک ماڈل میں سیکیورٹی خامیاں تھیں۔ شیامی کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ کمیونیکیشن کو سینسر نہیں کرتے اور ہواوے کہتی ہے کہ وہ استعمال کنندگان کے ڈیٹے کو باہر نہیں بھیجتے۔ نیشنل سائبر سیکیورٹی سینٹر کی رپورٹ کے مطابق شیامی کے فلیگ شپ می 10T 5G فون میں ایسا سافٹ ویئر پایا گیا ہے جو فری تبت، لانگ لائف تائیوان انڈیپینڈنس یا ڈیموکریسی موومنٹ جیسے الفاظ کی شناخت کرتے ہی انہیں سینسر کر دیتا ہے۔ اگرچہ یورپ میں بھیجے گئے ان ماڈلز میں ان ایپس کو غیر فعال رکھا گیا ہے، لیکن رپورٹ میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ان ایپ کو کسی بھی وقت ریموٹلی فعال کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اس رپورٹ سے لیتھوانیا اور چائنا کے درمیان جاری تناؤ میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ گزشتہ ماہ چائنا نے لیتھوانیا سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ چائنا سے اپنے سفیر واپس بلا لے۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کا ووٹ دینے کے گناہ میں شریک نہیں تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کا الیکٹرانک ووٹنگ کی بات کرنا دھاندلی کا ہی ایک منصوبہ ہے۔ جس حکومت کی بنیاد ہی دھاندلی ہے، اس کا شفافیت سے کیا تعلق؟ حکومت کو 4 سال بعد بھی دھاندلی کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ صحافی نے سوال کیا کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی گئی تھی، اب چیئرمین نیب کو بھی دی جا رہی ہے، کیا کہیں گی؟ اس کے جواب میں مریم نواز نے کہا کہ پہلے والی ایکسٹینشن کے گناہ میں بھی شریک نہیں تھی، میں کسی ایکسٹینشن کے گناہ میں شامل نہیں ہوں۔ مریم نواز نے کہا کہ عمران خان کے حصے میں بدترین شرمندگی آئی ہے۔ بیرون ملک سے وصول تحائف میں عمران خان کی جب اپنی چوری پکڑی گئی تو آرام سے کہہ دیا کہ میں حساب نہیں دوں گا، آپ کو جواب دینا پڑے گا، یہ آپ کا ذاتی مال نہیں ہے، یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ جواب نہیں دوں گا، بلکہ ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا۔ مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ لوگوں کو چور کہتے کہتے اپنا چوری کا مال چھپا کر پچھلی گلی سے نکلنے نہیں دیں گے۔ عمران خان ملک کے سب سے بڑے چور ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف کی ویکسینیشن سے متعلق خبر مضحکہ خیز، ان کو لاہور میں کرونا ویکسینیشن لگنے پر انٹرنیشنل دباؤ آ سکتا ہے۔
دوستو یاد رہے کہ پاکستان میں NCOC کے ریکارڈ میں نواز شریف کو 22 ستمبر کو ویکسین لگائی گئی ہے۔ لندن میں موجود نواز شریف کو لاہور میں کورونا ویکسین لگ گئی۔ نواز شریف کے شناختی کارڈ پر کورونا ویکسین کوٹ خواجہ سعید ہاسپٹل میں لگائی گئی۔ ریکارڈ کے مطابق میاں نواز شریف کو چینی ویکسین سائنوویک لگائی گئی ہے، تاہم دوسری خوراک ابھی لگنا باقی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کو کب لگوانے آتے ہیں۔ جاپان کے قصبے ایتو میں ہر سال تکیوں سے لڑائی کی چیمپئن شپ منعقد ہوتی ہے، جس میں پورے ملک سے درجنوں ٹیمیں حصہ لیتی ہیں۔ ایک دوسرے کو تکیے مار کر لڑائی کرنا دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو جہاں یہ معصومانہ کھیل نہ کھیلا جاتا ہو۔ جاپان والوں نے اسی کھیل کو مقبولیت کے ایک نئے مقام پر پہنچا دیا ہے۔ جاپانی قصبے ایتو میں سالانہ بنیادوں پر تکیوں سے لڑائی کی چیمپئن شپ منعقد ہوتی ہے۔ جاپانی قصبے ایتو میں سالانہ بنیادوں پر تکیوں سے لڑائی کی چیمپئن شپ منعقد ہوتی ہے، جس میں چھوٹے بچوں سے لے کر عمر رسیدہ بزرگوں تک باقاعدہ ٹیموں کی شکل میں حصہ لیتے ہیں۔ اس چیمپئن شپ میں تکیوں سے لڑائی کے باقاعدہ اصول بھی ہیں، مثلاً یہ کہ ہر ٹیم میں 5 کھلاڑی ہوں گے، زیادہ سخت تکیے استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ مخالف ٹیم کے تکیوں کا حملہ روکنے کے لیے خاص موٹائی والی ایک نرم رضائی یا لحاف کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کھیل شروع ہونے سے پہلے تمام کھلاڑیوں کو وہیں ایک کونے میں رضائی اوڑھ کر لیٹنا پڑتا ہے، جبکہ وہ صرف اسی وقت اٹھ سکتے ہیں جب ریفری سیٹی بجا دے۔ کبڈی اور ریسلنگ کی طرح اس چیمپئن شپ میں بھی ایک جگہ مخصوص ہوتی ہے جس کے اندر رہتے ہوئے ہی تکیوں سے لڑائی کی جاتی ہے۔ ہر ٹیم کوشش کرتی ہے کہ مخالف ٹیم پر تابڑ توڑ حملے کرتے ہوئے اسے دھکیل کر باہر نکال دے اور جیت جائے، البتہ کھیل کے دوران کسی کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا اور نہ ہی دھکا دیا جا سکتا ہے۔ سارا کھیل صرف اور صرف تکیوں اور رضائی سے ہی کھیلا جا سکتا ہے۔ جب پہلی بار یہ چیمپئن شپ منعقد ہوئی تو اس میں دوستوں صرف 2 ہی ٹیمیں تھیں، لیکن دوسرے سال اس میں جاپان کے مختلف علاقوں سے 6 ٹیمیں شریک ہوئیں، جو اس کی غیر معمولی مقبولیت کا ثبوت تھا۔ اس کے بعد ہر سال تکیوں سے لڑائی کی سالانہ چیمپئن شپ میں ٹیموں کی تعداد بڑھتی گئی اور آج جاپان کے تقریباً ہر شہر سے کوئی نہ کوئی ٹیم اس میں حصہ لینے کے لیے ایتو ضرور پہنچتی ہے۔ چیمپئن شپ جیتنے والے کو صرف 1 لاکھ یعنی تقریباً 1.5 لاکھ پاکستانی روپے کا نقد انعام ملتا ہے، جو قومی سطح پر ہونے والے ایک مقابلے کے حساب سے بے حد معمولی رقم ہے۔ لیکن اس چیمپئن شپ کے شرکاء کا مقصد انعام نہیں بلکہ تفریح حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اپنے 8 سالہ سفر کے دوران یہ چیمپئن شپ بہت منظم ہو چکی ہے، جس میں مقامی طور پر فاتحہ ٹیموں کو ایتو پہنچ کر قومی چیمپئن شپ میں حصہ لینے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔